بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم 10 منٹ کے اندر قرآن شریف کی کسی صورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور تشریح پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس زمان میں ہم نے جو صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ الحدید ہے، جس کی پہلا پارٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکارڈ کرایا ہے، جس میں نے صرف اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس لیے کہ سورہ حدید کی 4 رکوع ہیں اور اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ 10 منٹ کے وائس نوٹ پہ کور نہیں ہو سکتی تھی، تو میں نے پہلے پارٹ ریکارڈ کر لیا۔ اب اس پارٹ میں ہم سورہ الحدید کی تشریح پہ روشنی ڈالتے ہیں اور کوشش کروں گا کہ میرا وائس نوٹ 10 منٹ سے چھوٹا ہو۔ تو سورہ الحدید کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کا جو نام ہے اصل میں یہ آیت نمبر 24 کے فقرے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ سے ماخوذ ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو علم میں ہے کہ حدید کے معنی آئرن، لوہے کے ہیں، اور اس کا زمانہ نزول اصل میں بالاتفاق سب لوگ اس بات پر ایگری کرتے ہیں، یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے مضمون پہ غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ غالباً یہ جنگ احد اور صلح حدیبیہ کے درمیان کسی وقت نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصراً ترین اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں گھیر رکھا تھا، اور وہی دور تھا جب سخت بے رس و سامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کا موضوع اگر ایک ہائی لائٹ کیا جائے، ایک باٹم لائن جس بنایا جائے تو صرف ایک اس کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں نصیحت کی ہے انفاق سبیل اللہ کی، کیونکہ اسلام کی تاریخ میں یہ اس نازک ترین دور سے اسلام گزر رہا تھا جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معرکہ برپا تھا، اور یہ صورت اس غرض سے نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے، یہ بات ان کے ذہن نشین کرایا جائے۔ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو، خدا اور اس کے دین کے مقابلے میں اپنی جان اور مال اور مفاد کو عزیز تر رکھے تو اس کا اقرار ایمان کھوکھلا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے تاکہ سامعین جس کو سے مخاطب کیا جائے کہ ان کو اندازہ ہو کتنی عظیم ہستی ان سے بات کر رہی ہے۔ اور قرآن شریف کی اس صورت میں ان موضوع کے اوپر میں ترتیب کے ساتھ سے ڈسکس کرتا چلا جاتا ہوں کہ اس صورت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی، ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس صورت میں ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی خدا کے راہ میں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافق نہیں بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ مال دراصل صرف خدا ہی کا مال ہے جس پہ تم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کرنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی کا اور پاس چلا جائے گا اور آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا۔ تو جو کائنات کی ہر چیز کا وارث ہے، تمہارا کام اس مال کا کوئی حصہ اگر تم صرف اللہ کی راہ پہ خرچ کر دو وہی تمہارے کام آئے گا۔ تم اپنے زمانے تصورف کے دوران خدا کے راہ پہ لگا دو وہی تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہمیں صورت میں فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خدا کے راہ میں جان و مال کی قربانیاں دینا اگرچہ ہر حال میں قابل مقدر ہے، لیکن ان قربانیوں کی قدر و قیمت موقع کے نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبردست ہو، ہر وقت یہ خطرہ ہو کر کہیں اسلام اس کے مقابلے میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب کفر اسلام کی کشمکش میں اسلام کی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلے فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دونوں صورتیں، دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں، اس لیے جو قربانیاں ان مختلف حالتوں میں دی جائیں گی
وہ بھی اپنے قیمت کے لحاظ سے، اپنے قدر و قیمت کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ جو لوگ اسلام کے برے حالات میں سربلندی کے لیے جانیں لڑائیں، مال صرف کریں، ان کا درجہ وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو اسلام کے غلبے کی حالت میں ان کو مزید تقویت دینے کے لیے، مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال کا خرچہ کریں۔ تو دونوں حالت میں یہ قربانیاں، یہ صدقات برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے۔ راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جاتا ہے وہ اللہ کے حصے میں قرض ہے، اللہ کے ذمہ قرض ہے۔ اللہ اسے نہ صرف یہ کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا، بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر میں اس میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو حاصل ہوگا، آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے، جنہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ حق غالب ہوتا ہے یا باطل۔ وہ خواہ دنیا کو اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے محروم کر دیا جائے گا، ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعید فرما دی ہے کہ جو لوگ منافق ہیں اور جنہیں فکر نہیں کہ حق غالب ہے یا باطل غالب ہے، ڈسپائٹ کہ وہ مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، گھسے رہتے ہیں آپس میں، لیکن آخرت میں ان لوگوں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی پہ بیت گئی ہیں، جن کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ پگھلے اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے نہ جھکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریاکاری کے بغیر صدقے دل سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنا مال کسی جذبہ ریاکاری کے بغیر صدقے دل سے اس کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار اور ایک متاع غرور ہے۔ یہاں کے کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں، یہاں کی آرائش و جذبائش، یہاں کی برائیوں پہ فخر یا کالا و سفید دھن جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کچھ ناپائیدار ہے۔ اس کی مثال اس کھیتی سی ہے، کھیتی جیسی ہے جو پہلے سرسبز تھی، پھر زد پڑ گئی، آخر میں بھس بن کے رہ گئی۔ پائیدار زندگی دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے بڑے نتائج نکلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے تو کوشش کرو جنت کو حاصل کرنے میں، کوشش کرو جنت کی طرف لپکنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیاری بات بتائی ہمیں کہ دنیا میں راحت اور مصیبتیں جو بھی آتی ہیں اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہیں۔ دنیا میں راحت، خوشیاں، مسرت، اچھا وقت، اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہیں۔ تو مومن کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت ہار بیٹھے اور راحت آئے تو اطرانے بیٹھ جائے۔ یہ ایک منافق اور کافر کا کردار ہے کہ اللہ اس کو نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ پھول جائے، فخر جتانے لگے اور اس نعمت دینے والے خدا کے کام پہ خرچ کرنے میں تنگ دستی دکھائے اور دوسروں کو بخل کرنے کا مشورہ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کھلی نشانیوں اور کتاب اور میزان عدل کے ساتھ بھیجے تاکہ لوگ انصاف پہ قائم ہوں، اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تاکہ حق قائم کرنا اور باطل کو سر نیچا کرنے کے لیے طاقت استعمال کی جائے۔ اسی لوہے کے اوپر سورت کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی خاطر جانیں لڑاتے ہیں۔ یہ موقع اللہ نے تمہیں اپنی ہی ترقی و سرفرازی کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اللہ کو اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مواقع اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی ترقی و سرفرازی کے لیے پیدا کیے ہیں، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے انبیاء آتے رہے
جن کی دعوت سے کچھ لوگ رائے راست پر رہے، اکثر فاسق بنے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جن کی تعلیمات سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت اختیار کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے، خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کی اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ انہیں وہ نور بخشے گا جسے دنیا کی زندگی میں وہ ہر قدم پر ٹیڑھے راستوں پہ درمیان سیدھی راہ دیکھنے کو چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نور بخشے گا جسے دنیا کی زندگی میں وہ ہر قدم پر ٹیڑھے راستوں کے درمیان سیدھی راہ صاف کر چل سکیں گے۔ اہل کتاب کو چاہیے اپنے آپ کو اللہ کا فضل کا ٹھیکیدار نہ سمجھنا۔ اہل کتاب چاہیے اپنے آپ کو اللہ کا فضل کا ٹھیکیدار سمجھتے رہیں، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، اللہ کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔ اسے چاہیے جسے چاہے اپنے فضل دے سکتا ہے۔ فضل تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اپنے ہاتھ سے دے سکتا ہے۔ یہ سب مضامین اس صورت میں ترتیب سے ڈسکس ہوئے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کر دیے۔ اگر کسی صاحب کو کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی معنی پر ڈسکس کرنا ہے، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔